ان کا مزار مبارک پاکستان کے اندر موجود ہے۔ حام علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں ہوتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، دنیا کے اندر سب سے پہلے اللہ کے جو پیغمبر تشریف لے کے آئے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی تھے جو اس دنیا کے اوپر آئے، اور انہوں نے اللہ کے حکم کو آ کے لوگوں تک پہنچایا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 1,24,000 پیغمبر اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے اللہ کے حکم سے، اور انہوں نے اللہ کے ہی حکم کو لوگوں تک پہنچایا۔ اس پوری دنیا کے اندر دنیا کے الگ الگ خطوں میں الگ الگ پیغمبروں نے اللہ کے حکم کو عام کیا۔ انہی پیغمبروں میں ایک پیغمبر تھے حضرت نوح علیہ السلام، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہر مسلمان نے حضرت نوح علیہ السلام کا نام سن رکھا ہوتا ہے۔ نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سٹڈیز کی ہوتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں یہ دنیا ایک بار پورے طریقے سے ختم ہو گئی تھی۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور سب کچھ ختم ہو گیا تھا، تمام جاندار ختم ہو گئے تھے، اور اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی، ایک بہت بڑی کشتی۔ اس کشتی کے اندر ان کے ساتھ چند لوگ سوار تھے، اور تمام جو بھی پرندے جانور ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ٹوٹل 5 بیٹے تھے، اور ان 5 بیٹوں میں سے 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ 2 بیٹے جو تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار نہیں ہوئے اور وہیں پہ رہ گئے۔ ان دونوں میں سے ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اس طوفان کے اندر، دوسرے بیٹے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید وہ سروائیو اس کے اندر کر گئے۔ لیکن جو ان کے 3 بیٹے کشتی میں ان کے ساتھ تھے، انہی 3 بیٹوں میں ایک بیٹا ان کا تھا حضرت حام علیہ السلام۔ حضرت حام علیہ السلام کا ذکر توریت میں بھی آتا ہے۔ تو حضرت حام علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں ہوتے ہیں، اور وہ آگے کی طرف اپنا سفر کرتے ہیں۔ جب وہ کشتی سے اترتے ہیں تو وہ 10 محرم کا دن ہوتا ہے۔ 10 محرم کے روز وہ روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا درخت جو زمین کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام لگاتے ہیں وہ آس کا درخت ہوتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام ایک بستی آباد کرتے ہیں، اور اس بستی کا نام رکھتے ہیں سمانین۔ سمانین کا عربی میں مطلب ہوتا ہے 80، کیونکہ اس کشتی کے اندر ٹوٹل 80 افراد تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو بہت ہی برکت ملتی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولادیں، ان کے بیٹوں کی اولادیں بڑی تیزی سے اس دنیا کے اندر پھیلنے لگ جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس طرف جس سٹوری کے بارے میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں، اور اس سٹوری کے لیے آپ کا یہ سب جاننا بہت ضروری تھا، کیونکہ ضلع جہلم کی تحصیل پنڈداد خان کے گاؤں روال میں کوئے نمک کے پہاڑوں کے سائے تلے ایک 78 فٹ لمبی قبر آج بھی موجود ہے، اور اس قبر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت حام علیہ السلام کا مزار ہے۔ حضرت حام علیہ السلام اللہ کے 1,24,000 پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے، اور ان کا مزار مبارک پاکستان کے اندر موجود ہے۔ 1871 کے اندر یہی پیشن گوئی حافظ شمس الدین دین نے کی، جو ضلع گلہانہ گجرات کے تھے۔ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ حضرت حام علیہ السلام کا مزار مبارک ہے، جس کی فوٹیجز بھی آپ اس ٹائم دیکھ سکتے ہیں، اور اس وقت کئی لوگ وہاں پہ پاکستان کے اندر جاتے بھی ہیں۔ لیکن پاکستان میں رہنے والے میرے خیال میں تقریباً مسلمانوں کو شاید اس چیز کا علم نہ ہو کہ ہمارے لیے کتنی بابرکت چیز ہے کہ اللہ کے ایک پیغمبر کا مزار جو آج بھی ہمارے ملک کے اندر موجود ہے، لیکن ہم اس انفارمیشن سے ناواقف ہیں۔ تو کبھی بھی آپ کا اگر چکر لگتا ہے یا آپ کا جانا ہوتا ہے جہلم کی طرف، تو آپ اس کی طرف جا کے خود بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیں لگا کہ یہ انفارمیشن آپ سے شیئر کرنی چاہیے، شاید آپ کو اچھی لگے۔ اگر آپ کو ہماری انفارمیشن پسند آئے تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہماری اگلی سٹوریز میں بھی ہمارے ساتھ بنے رہیں۔